پاکستان ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی زد میں. میرے سامنے اگر میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹے کے معاملات دکھا دوں تو کے پی میں بدترین دہشت گردی دیکھنے میں آئی. ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے بھی بڑی بہادری سے لڑا, لیکن اٹیکس اب ہو رہے ہیں. دہشت گردوں کے 3 تھانوں پر حملے ہوئے کے پی میں, پولیس نے کارروائی کی, دشمن فرار ہو گئے, لیکن اٹیک ہوا. لکی مربت کے تھانہ کے اوپر ہوا, اس کے علاوہ پشاور, یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہا ہے. بلوچستان کا تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں جو معاملہ وہاں چل رہا ہے. جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع جو ہے ان میں آج سے کرفیو لگا دیا گیا ہے جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں. خیر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں اس میں 4 پولیس اہلکار اور 5 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, 4 پولیس اہلکار سمیت. اسی طرح خیر پختونخوا سیکورٹی فورسز نے پھر کامیاب کارروائیاں بھی کی ہیں, انہوں نے 9 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے. پشاور مسجد کے باہر دھماکہ ہوا جس میں مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. پشاور کر کے 5 مقامات دہشت گردی حملے. غرض یہ کہ یہ بلوچستان میں نوشکی شاہراہ پر جو ہے سیکورٹی فورس قافلے پر خودکش حملہ ہوا, 3 اہلکار سمیت 5 افراد شہید. بڑے افسوسناک خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پنجاب میں اور سندھ میں شاید بیٹھ کے پی اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں اور جو فورسز شہادتیں دے رہی ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سک رہے, کیونکہ ہمیں تبھی چلتا ہے پتہ جب خدا نہ خواستہ پنجاب میں یا سندھ میں ہمارے اس سائڈ کے اس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو. لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم دہشت گردی نہیں ہوتی اس لیے خبر نہیں بنتے, اور اچھی بات جیسے سیریڈی پنجاب نے بڑی غضب کی کارروائی کی پچھلے دنوں, اور یہ تاثر یہ تھا کہ شاید پنجاب یا لاہور میں کوئی بہت بڑی کارروائی ہونے لگی تھی لیکن انہوں نے اس کو روک دیا. لیکن جس طرح یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس میں 1-2 سوالات. ایک تو یہ ہے کہ فوج کی قیادت تو بڑی یونیفائڈ کمانڈ کے نیچے ہے, آبویسلی آرمی چیف ہے, ایک پوری ملٹری براس ہے, کور کمانڈرز ہیں جو آرمی چیف کی لیڈرشپ کے اندر کام کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ونگز ہیں, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, یہ سب کام کر رہے ہیں. لیکن اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو بارڈر پہ لڑنا ہے نا. آبویسلی آرمی چیف جو ہیں یا افواج پاکستان انہوں نے بارڈر کے اوپر ایک جنگ لڑنی ہے, اور وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں. جو جنگ لوگوں کے دلوں کو جیتنی ہے, جو جنگ سیاستدانوں نے لڑنی ہے, جس میں عوام کو اس دہشت گردی کے خلاف یونائٹ کرنا ہے, یونیفائڈ کرنا ہے, وہ آبویسلی افواج پاکستان تو نہیں کریں گی, وہ تو پولیٹیشنز نے کرنا ہے, وہ تو پاکستان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. تو ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ افواج جو بارڈر پہ جس طرح یونیفائڈ کمانڈ کے انڈر بڑے حوصلے کے ساتھ لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ ہے, اس طرح ہمارے ہاں وہ کون سے لیڈرز ہیں, وہ کون سا لیڈر ہے یا کون سے لیڈرز ہیں جو آزاد بھی ہیں اور جو اتنے انفلوئنشل ہیں کہ اگر وہ بات کہیں دہشت گردی کے خلاف تو لوگ اپنے دل و دماغ سے لبیک کہیں اور دہشت گردی کو اپنے اڑوس میں پڑوس میں اپنے نظریات میں بسنے نہ دیں, رچنے نہ دیں. کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیا کا نام بھی ہے. اگر ہم وہ وار نہیں لڑ سکتے, اگر ہم لوگوں کو یہی نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں, ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, وہ تو پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری سیاسی قیادت نے خواہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, خواہ پارلیمنٹ کے ذریعے, خواہ قانون سازی کے ذریعے, خواہ قوم سے خطاب کر کے قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے, وہ سیاسی قیادت جو ہے. میرا بنیادی سوال یہ آج کا آزاد سیاسی قیادت کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت ہم میں گھل مل رہی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ کون سی سیاسی قیادت ہے, یا سیاسی قیادتیں ہیں, یا مل کے ہیں, یا لیڈر کون لیڈ کرے گا؟ پرائم منسٹر کریں گے, کون کرے گا؟ زرداری صاحب کریں گے, مولانا فضل الرحمان کریں گے, سب مل کے کون کرے گا کہ جس سے پاکستان کی عوام کو ایک حوصلہ ملے کہ they will look towards the leadership against terrorism. کل سیکیورٹی قومی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی, قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. آئی تھنک ان کیمرہ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کے اندر, اس میں عسکری قیادت جائے گی, پاکستان کے سیاسی قیادت بھی ہوگی, تحریک انصاف بھی ہوگی, یہ سب لوگ ہوں گے. لیکن اب عجیب بات میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں پینلز کی طرف جاؤں کہ ہمارا جو اتنا بڑا فرنٹ لائن صوبہ اس وقت جو زد میں آیا ہوا ہے کے پی کا, ادھر کا وزیر اعلیٰ جو ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ فار ہم, اور ہماری وفاقی حکومت یوں آپس میں یوں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک حالت جنگ میں ہونے کے بعد جب یوں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ علی امین گنڈا پور نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا ہے وفاق کے ساتھ, یا وفاق نے آگے جانا. ذرا پہلے سن لیں گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں.
ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت حکومت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں. افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے. ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. ایک تذلیل ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے، یہاں سے آپ نے دھکیل دیا. ایک افغانی اگر پاکستان کی ریسیڈنٹ لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی غلط پالیسی ہے کہ نفرت سے پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہے، خدا ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے. قوم کو اون کرو. کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. بھائی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں افغانستان کے خلاف مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے. وہ افواج ڈی جی آئی اسپیئر کا سنوا دیں. میں حیران ہوں کہ علی امین گنڈا پور دنیا میں کس دنیا میں بس رہے ہیں، یا پھر یہ حکومت کی اتنی بڑی ناکامی ہے کہ وہ پاکستان کے ایک اہم ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ نہیں لے پا رہی. سنوائیں جی ڈی جی آئی اسپیئر افغانستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو وہ کیا فرما رہے ہیں. بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی. اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں، ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے. یہاں پہ جو نمبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے. افغانستان میں مراکز ہیں، ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے، تربیت ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر.